میرے ہمدم کہانی محبت کی زندہ رہے گی. میرا نام ہے محبت. شباب کیرانوی اس کے ڈائریکٹر تھے اور یہ فلم 1975 میں ریلیز ہوئی اور اس فلم نے سپر ڈوپر ہٹ یہ فلم رہی اور بہت زبردست بزنس کیا. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ چائنا میں جب یہ فلم دکھائی گئی تو وہاں پر دنیا پاگل ہو گئی, یعنی کہ چینی جو تھے وہ پاگل ہو گئے اور انہوں نے اس فلم کے ہیرو اور ہیروئن کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کے مجسمے بنا کر پورے چائنا میں لگا دیے گئے. اچھا جی جناب, ایک بہت ہی طویل لسٹ ہے ان کی فلمز کی اور ہوپ فلی اب تک تو آپ لوگوں نے بالکل گیس کر لیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہاں پر کون ہے. تو جناب کچھ فلمز اور ان کی جو کہ آپ کو میں یاد دلا دوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی فلم دیکھنے کا آپ کا موڈ ہو رہا ہو گھر پہ بیٹھ کے, تو اس میں سے کوئی بھی آپ فلم منگا کے آرام سے گھر پر اسے لطف اٹھا سکتے ہیں. شرارت, گونج, آنسو اور شولے, مٹھی بھر چاول, سلاخیں, محل میرے سپنوں کا, اناڑی, آندھی اور طوفان, عشق, لازوال, ضد, دو دل, آگ ہی آگ, کھوٹے سکے, کمانڈو ایکشن, طاقت کا طوفان, وڈیرا, جیوا اور ہمارے پروڈیوسر صاحب کی ایک فیوریٹ فلم ہے راشد صاحب کی آتش. اور جناب انہوں نے ویسے اپنی کیریئر کا آغاز کراچی پی ٹی وی سے کیا, خدا کی بستی سے, اور اس کے بعد انہیں شباب کیرانوی صاحب نے آفر کی اور اس کے بعد پھر چل سو چھل اور جناب سو آن. تو جناب یہ ہمارے اس لیجنڈ کے کارنامے ہیں اور آج تک ماشاءاللہ سے اسی طرح سمارٹ اور زبردست نظر آتے ہیں اور آج بھی ٹی وی پر چھائے ہوئے ہیں. بڑے زبردست پلیز آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں. فلم کیونکہ بن نہیں رہی اس لیے آبویسلی وہ فلموں سے تھوڑے دور ہو چکے ہیں, ہٹ چکے ہیں, لیکن ٹی وی پر وہ آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں. تو جناب آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اپنے لیجنڈ سپر ڈوپر ہیرو غلام محی الدین صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسی لگی فلم کی کلپنگ؟ یہ تو بہت اچھی لگتی ہے, جب بھی دیکھے مجھے خود بھی بہت پسند ہے. کتنی دفعہ دیکھی آپ نے ویسے؟ میں نے سنیما ہال میں تو 2-3 دفعہ دیکھی اور ویسے گھر میں کبھی کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دکھائے فلم, خاص طور پہ جو آؤٹ آف کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں ان کو, تو بس دیکھتے رہتا ہوں. پھر کبھی چینل وغیرہ پہ بھی چلتی رہتی ہیں. صحیح. اچھا جی, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تھینک یو ویری مچ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور صبح صبح اٹھنا شوبز والوں کے لیے اور خاص طور پہ فلم کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے, لیکن اب ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا امیج کے فلم کے لوگ, ورنہ میں نے جس وقت میں گیا ہوں تو صبح 7 بجے شاٹ ہوتا تھا اور اس زمانے کے جو بڑے سٹارز تھے اللہ سب کو غریق رحمت کرے, جن میں محمد علی صاحب, علاء الدین صاحب, طالب صاحب, یہ صبح 7 بجے شاٹ دیتے تھے اور رات 2 بجے تک شوٹنگ کرتے تھے. تو آبویسلی پھر میں نے بھی وہی چیز اڈاپٹ کی کہ میرے سینئرز جو انتہائی قابل احترام ہیں میرے لیے, تو وہ جب آتے ہیں تو میں کیوں نہ ہوں. تو میں آف کورس بڑا لاؤبالی سا تھا, آپ کو پتا ہے جب انسان ایک گنڈا ایج میں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے. بس پھر وہاں سے پھر وہ ایک میری عادت بن گئی کہ نہیں ٹائم کی پنکچولیٹی, اور پھر میں نے خود بھی تقریباً 15-16 سال میرے ایسے ہی گزرے ہیں کہ صبح میں 6:30 پونے 7 بجے میں گھر سے نکلتا تھا اور رات کو 3 بجے 4 بجے واپس آتا تھا. تو مجھے ایسا کوئی ہینگ اپ نہیں ہے کہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا, کیونکہ ایک ٹینشن طاری ہو جاتی ہے مجھ پہ. اب میں نے 6:30 کی ویک اپ کال لی ہوئی تھی اپنی مدر ان لا سے, میں نے کہا تھا کہ آپ صبح اٹھ جاتی ہیں تو مجھے اٹھا دیں, میں خود 6 بجے اٹھ کے باہر آ گیا. اچھا آپ کی ویسے نا میں سمجھتی ہوں آپ کے ذہن میں دماغ میں ایک الارم ہوتا ہے آف کورس, اور وہ آپ کو جب اٹھنا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کو گھنٹیاں جو نا وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جی, ان سے بات کرتے ہیں, بہت دور سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. حیدرآباد, آپ کیسے ہیں؟ جی میڈم اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آج ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے اور بہت بڑے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑے مطلب نام کے حوالے سے نا. جی حیدر, کیا پوچھنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے فلم دیکھی ہے؟ جی میڈم میں ان کی کافی فلمیں دیکھی. کون کون سی بتائیں مجھے ذرا. نہیں میڈم وہ اپنا نام سیکرٹ ہی رکھوں زیادہ. اچھا چلے, یہ جو فلم آپ نے ہم نے کلپنگ دکھائے تھے یہ دیکھی تھی آپ نے؟ جی میڈم میں دیکھی ماشاءاللہ بڑے. صحیح. اوکے, اور کچھ کہنا چاہیں گے حیدر آپ؟ میڈم میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں, اپنے کام کو صحیح سمجھتے ہیں.
بالکل. تو کچھ ہمارے سر پہ بھی حادثات تھے, کچھ ہمارے لیے بھی دعا کر دے خصوصی کہ شاید ہم بھی انشاءاللہ ہم بھی تو آہستہ آہستہ اسی فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں, شوبز کی طرف, تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے حیدر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کیا. اور لگ رہی ہے آپ کا پورا سیٹ بھی ماشاءاللہ بہت نائس لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو حیدر, بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی بالکل, یہ ہمارے لیجنڈ ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور آبویسلی آپ لوگ بھی جو ہیں وہ ان کی زندگی ایک مثال ہوتی ہے, ہمارے رول ماڈلز بھی بن جاتے ہیں ایسے لوگ ہی, ایسی ہستیاں ہی. تو ہمارے ساتھ آج یہاں پر غلام محی الدین صاحب موجود ہیں اور ان سے ہوں گی ڈھیر ساری باتیں. آپ لوگ بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں, کسی قسم کی بھی کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے, ہے نا. جمہوریت کا دور ہے, کوئی روک ٹوک نہیں, جو چاہے کہہ سکتے ہیں, جو چاہے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, آپ چائے پیئیں گے کافی پیئیں گے؟ کافی دے دیں. اوکے. اچھا, یہ جو چائنا والا جو قصہ تھا جی, یہ آپ وہاں گئے؟ میں گیا تھا ابھی 2005 میں گیا تھا, مجھے انویٹیشن آیا تھا وہاں سے. اوکے. اس کے سلسلے میں گیا تھا. تو وہ ان کی کوئی 50 سالہ کچھ سیریمنی تھی وہاں پہ. زنگ چیانگ ان کا ایک پروونس ہے جس کا کیپٹل ہے اڑمچی, اور اس کے علاوہ پھر جو بڑے ان کے پرومننٹ شہر ہیں اس میں کاشغر ہے جو بڑا مشہور شہر ہے ہمارا چائنا کا. تو میں گیا تھا, تو ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بڑا کریز ہے اس فلم کا. اچھا. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میری ایج گروپ کے جو لوگ ہوں گے وہ اس فلم کو شاید دیکھتے ہوں گے, لیکن ابھی میں دیکھا ہوں ینگسٹرز کو فلم بڑی پسند ہے. اوکے. اور کافی اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے رہے ہوٹل پہ مجھ سے ملنے کے لیے. اور میرے ساتھ جو آرٹسٹ تھے حسن جہانگیر اور سلیم جاوید, تو وہ حیران تھے, کہنے لگے گلو بھائی یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ فلم اتنا عرصہ ہو گیا یہاں لگی تھی, کوئی 20-25 سال پہلے لگی تھی. تو ینگسٹرز کو بھی یہ فلم بہت پسند آئی تھی. میں نے کہا فلم تو فلم ہوتی ہے, وہ جس دن آپ دیکھیں وہ فلم فریش ہوتی ہے آپ کے لیے, اور وہ اٹریکٹ کرتی ہے. لو اسٹوری ایک بہت لو اسٹوری تھی وہ. صحیح. اچھا, اب ہم تھوڑا سا, کیونکہ کچھ تو ہم نے آپ کا بتا ہی دیا کہ کس طریقے سے کیسے فلم میں آنے کا چانس کس طرح ملا, اور آغاز جو تھا وہ کس چیز سے تھا؟ فلم کا آغاز انفیکٹ ایسا ہوا کہ میں جب کراچی میں تھا تو میں نے سٹارٹ کیا تھا انفیکٹ بزم طلبہ. اوکے. اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نا. صحیح. تو ریڈیو سے ہوا کرتا تھا پروگرام. جی جی. یاور مہدی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. بالکل بالکل. تو کالج کے نوٹس بورڈ پہ میں نے دیکھا, اور اس سے پہلے ایک میں تھیٹر کر چکا تھا. اچھا. وہ ایسی محلے میں کچھ دوست تھے, سب مل ملا کے اس طرح سے ہم نے کیا تھا. پھر میں گیا ریڈیو, پھر میں نے بزم طلبہ کے پروگرامز کیے. پھر وہ کہتے ہیں نا چسکا لگ جاتا ہے ایک چیز کا, جب چیک مجھے ملا کیا وہ 50 روپے کا چیک تھا, لیکن ایک تھا 50 روپے کا تھا. تو میں نے کہا چلو بھائی کمائی شروع ہو گئی, تو پھر میں شروع ہو گیا. پھر ٹیلی ویژن کیا, پھر وائس آف امریکہ کے جو اردو پروگرامز ہوتے ہیں وہ میں نے کیے. اسٹارٹ تو بڑے چھوٹے چھوٹے رولز کے ساتھ ہوا تھا میرا. اس کے بعد پھر میں لیڈنگ رولز میں آنے لگا. پھر میرا ایک پلے تھا قاسم جلالی صاحب کا, کتنی آنکھیں کتنے خواب. وہ پلے شباب صاحب نے دیکھا. پھر شباب صاحب نے مجھے آفر کی, تو میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھا کہ میں نے کہا یار اگر میں فلاپ ہو گیا, فلم نہیں چلی, اس زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا. اچھا, یہ وہی پلے تھا جس میں آپ نے بلائنڈ کا کیریکٹر؟ نہیں, وہ دوسرا تھا. وہ بھی قاسم جلالی صاحب کا تھا. اس کا نام تھا خالد. اس سے پہلے کنور آفتاب صاحب کے پلیس کیے, امیر امام صاحب کے پلیس کیے, اور بختیار صاحب کے, یاور میں ان کے ریڈیو پہ یاور صاحب کے, تو کافی محسن علی صاحب سارے. وہ پلے جب دیکھا شباب صاحب نے, تو پھر انہوں نے یہاں ڈسٹریبیوٹر تھے جگدیش صاحب, ستیش آنند صاحب کے فادر, ان کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کیا. تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو سارے ہنسنے لگے. وہ کہنے لگا تو ہیرو بننے جا رہا ہے, تو پاگل ہو گیا فلانا. میں نے کہا یار کمال ہے. تو پھر میں نے شباب صاحب سے کہا, میں نے کہا نہیں میں باہر جانا چاہتا ہوں. ان بٹوین میں اپنی گریجویشن کر چکا تھا, 3rd ڈویژن. گریجویشن یہاں کراچی سے؟ ہاں کراچی سے. پھر شباب صاحب نے مجھے کہا نہیں آپ بیٹا بالکل فکر نہ کرو. پھر شباب صاحب خود آ گئے. تو پھر میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی. مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فلم کے لیے بہت سوٹیبل ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں اپنے آپ کا یہ ہو, تو آپ کرو.
اگر خدا نہ خاص تو فلم نہیں چلی تو آپ پھر چلے جانا امریکہ. میں چاہ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں, میرے کافی دوست چلے گئے. اچھا, ایک کالر بھی ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز تھوڑی سی اونچی بولیں گے آپ؟ جی صغیر بول رہا ہوں میں. غلام الدین صاحب سے یہ پوچھنا ہے, ان کا لیاقت میں دوست ہوا کرتے تھے, وہ آج کل کہاں ہیں؟ کون سے جی؟ لیاقت آباد میں ان کے دوست ہوا کرتے تھے. لیاقت آباد میں آپ کے کوئی دوست ہوا کرتے تھے؟ وہ میرے دوست پوری دنیا میں پھیلے. نہیں, وہ آپ کے شروع کے ڈراموں میں جب آئے تھے دونوں ساتھ آتے تھے لیاقت آباد میں. کیا نام ہے ان کا؟ میں نام بھول گیا. لیاقت آباد C1 ایریا میں رہتے تھے, جو آپ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, بہت ان کے کلوز دوست تھے. نام بتائیں گے آپ؟ نہیں, آپ کے ساتھ ڈراموں میں بھی, ایک دو ڈراموں میں بھی کام کیا. ڈراموں میں بھی کام کیا اور آپ انہی کے ساتھ رہتے تھے جب لیاقت آباد میں, انہی کے پاس بیٹھے رہتے تھے آپ. کافی میرے دوست تھے جو ایک نہیں ہوتا تھا, 20-25-30 ساتھ ہوتے تھے. اچھا, آپ کو نام یاد نہیں؟ نام یاد نہیں ہے, ان سے ملنا اس کے, بلکہ یہ آپ ان کے گھر بھی آتے تھے. پتلی گلی سے ان کا گھر کا راستہ تھا. جی بالکل, میں جایا کرتا تھا لیاقت آباد, وہاں تھے میرے دوست اور 2-3 کے پاس. پتلی گلی میں سے سارا پتلی گلی میں سارے کام پتلی گلی اچھا, یاد نہیں آ رہے ہیں. مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ 2-3 دوست تھے وہاں پر میرے, اور ایک گروپ ہوا کرتا تھا. تو ہیلو جی, کال میرا خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. صغیر صاحب کی کال تھی. اچھا جی, بہرحال ہم بات کر رہے تھے جی, دوست جو ہیں ویسے بچپن کے دوست یا جوانی کے دوست نارملی بھولتے نہیں ہیں. ہاں, لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ جن کی, تو وہ مطلب انہوں نے ایسے ہی بس آیا, کام کیا, چلے گئے. مطلب واز ناٹ ان ریگولر پینل کے جی وہ کام کرتے رہے. صحیح. راجا نام تھا اس کا, میں خالی شاید اسی کا ذکر کر رہے ہیں, نام بھول گئے تھے. راجا شاید. صغیر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو شاید ان کا نام راجا تھا. اور بہرحال جو بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں اور جوانی کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بھولا کرتی. میں جوانی تک ہی رہنا, اس سے آگے نہیں جانا ہم نے. اچھا جی, یہ بڑھاپے میں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں جی, بالکل نہیں, ہم جوانی تک ہی رہیں گے. اچھا جی, ہم وہ سن رہے تھے کہ سٹارٹ کیسے ہوا. پھر شباب کرانی صاحب نے پھر مجھے آفر کی, تو مجھے کہیں نہیں آپ چلو, ان کیس اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوگی تو میں خود آپ کو امریکہ بھیجوں گا, پھر آپ چلے جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہر فلم لگی میرا نام ہے محبت, تو وہ کامیاب ہوئی اللہ کے فضل سے. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. I did around 300 movies. ماشاءاللہ. اردو پنجابی ساری فلمیں میں نے کی ہیں. تو بہت انجوائے کیا, بہت اچھے ماحول میں کام ہوتا تھا, اور بہت ہی اچھی حسین یادیں ہیں. لیکن اب پچھلے 4-5 سال سے میں کام نہیں کر رہا فلم میں. ابھی بھی کوئی 3 مہینے میں مجھے 2 موویز آفر ہوئی. انفیکٹ ایک تو میں یہ نہیں کہتا کہ فلم آپ کی بہت اعلیٰ معیار کی ہے, لیکن ایک چیز پہ میں اسٹریس کرتا ہوں کہ فلم صاف ستھری ہونی چاہیے. اچھا, آپ کے لیے ایک بڑی زبردست کالر ہیں, ہماری فیمیل کالر ہیں, ان کو ہم زیادہ دیر ویٹ نہیں کرا سکتے. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو.